بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ناول مالا کی نئی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پچھلی اقساط کی طرح یہ قسط بھی آپ کو بہت پسند آئے گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اپنی رائے ہم سے ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس چینل کو مزید بہتر بنا سکیں۔ ہمیں آپ کے کامنٹ کا انتظار رہے گا اور اپنے اس چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہاں، لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔ پیلے رنگ کی بس تیز رفتاری سے سرمئی سڑک پر رواں دواں تھی۔ چلی ویک کے پہاڑوں کا سلسلہ دور پیچھے رہ گیا تھا اور وینکوور کی اونچی عمارتوں کی اسکائی لائن نظر آنے لگی تھی۔ وینکوور کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا سب سے معروف شہر تھا۔ یہ دنیا کے مہنگے ترین شہروں میں سے ہے۔ دنیا بھر کے عمرا کا اس شہر میں گھر خریدنا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے۔ اس گھر کو لے کر وہ چھوڑ دیتے ہیں اور وہاں صرف چھٹیوں کے چند ہفتے گزارنے آتے ہیں۔ ماہی کے شہر چلی ویک سے یہ شہر وینکوور گھنٹے بھر کی ڈرائیو پہ تھا۔ وہ عمرہ کی طرح یہاں سیر و تفریح کے لیے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنے جواب ڈھونڈنے اس سفر پہ نکلی تھی۔ آخری سیٹ پہ بیٹھی، کھڑکی سے ماتھا ٹکائے گمسم سی ماہی باہر بھاگتے درخت دیکھ رہی تھی۔ آج سیاہ بادل کافی نیچے تک اترتے محسوس ہو رہے تھے۔ بارش کسی بھی لمحے شروع ہونے کو تھی۔ بس کے شیشے پہ اس کے سانس سے دھند سی بن گئی تھی۔ ماہی نے انگلی سے اس پہ لکیر کھینچی۔ 1 2 3 4 وہ ایم لکھ رہی تھی۔ بچپن میں جب بھی وہ سردیوں میں لمبے روٹ پہ سفر کرتے، کار کے شیشوں پہ دھند جم جاتی تھی کہ کار کا ہیٹر نہیں کام کرتا تھا۔ وہ تینوں بچے اپنے اپنے شیشوں پہ ایسے ہی اپنے نام لکھا کرتے تھے۔ ماں کہتی تھی، پرے فضول حرکتیں نہ کیا کرو۔ رمضان کے دن ہوتے اور راستے میں روزہ کھل جاتا تو وہ کسی ریڑھی سے پکوڑے خرید لیتے۔ ماں پکوڑوں کا گرم اخبار والا لفافہ اپنی گود میں رکھتی اور باری باری ہر بچے کو دیتی۔ وہ چٹنی کے پیکٹ کے کونے میں سے دانت سے ایک سوراخ کرتی، ایک پکوڑا منہ میں، ایک گھونٹ چٹنی کا۔ اب ہیٹر والی کارز بھی تھیں۔ اب وہ بہن بھائی جہازوں میں سفر کرتے تھے، اعلیٰ ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے تھے۔ عباد اور ماہی تو بہت ٹریول کرتے تھے، لیکن ساری دنیا میں ان پکوڑوں جیسا کچھ نہ تھا۔ دھند چھٹنے لگی، اس کا بنایا ایم مدھم پڑنے لگا۔ دھندلے شیشے کے اس پار بس سٹاپ نظر آ رہا تھا۔ اس نے بیل بجائی، بس کی رفتار آہستہ ہوئی۔ وہ سٹاپ پہ اتری تو کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھی، دوسرے ہاتھ میں بیک پیک تھا۔ سٹاپ پہ نصب بینچ پہ بیٹھ کے ماہی نے چند گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ یہ سفر کرنا اس کے لیے مناسب نہ تھا، لیکن اسے یہ رسک لینا تھا۔ چند لمحے وہ وہیں بیٹھی رہی، پھر گردن اٹھا کے سیاہ آسمان کو دیکھا۔ بارش جلد شروع ہونے والی تھی۔ تبھی اسے خیال آیا، بالوں پہ ہاتھ پھیرا۔ چھوٹے کٹے بالوں پہ ہیئر بینڈ لگا تھا۔ اس نے گردن میں بندھا سلک تکونا اسکارف اتارا اور سر پہ لپیٹ کے گردن تلے گرا باندھی۔ بیک پیک کندھوں پہ پہنا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ سفید جوگر سے چلتے ہوئے وہ سائیڈ واک پہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کا رخ ایک 2 منزلہ عمارت کی جانب تھا جو اس اسٹریٹ کے دہانے پہ بنی تھی۔ بیل بجا کے وہ انتظار کرنے لگی۔ عمارت کے داخلی دروازے میں شیشہ لگا تھا، اس پہ بھی دھند جمی تھی۔ وہ عادتاً اس پہ انگلی پھیر کے کچھ لکھنے لگی، تبھی دروازہ اندر کی طرف کھلتا گیا۔ وہ سنبھل کے سیدھی ہوئی۔ السلام علیکم مابینا۔ بھوری داڑھی اور ٹوپی والے ڈاکٹر رائٹ سامنے نظر آئے۔ انہوں نے مسکرا کے اس کے لیے راستہ چھوڑا۔ وہ بلیک پینٹ پہ ڈریس شرٹ پہنے ہوئے تھے اور پیروں میں جرابیں تھیں۔ عباد نہیں آیا؟ نہیں، مجھے اکیلے میں کچھ بات کرنی تھی ڈاکٹر رائٹ۔ وہ تیزی سے اندر آئی، جھک کے جوتے اتارے اور جرابوں سے چلتی ہوئی ان کے پیچھے چلی آئی۔ کوریڈور سے گزر کے ایک ہال نما کمرہ تھا جہاں
نماز کے قالین بچھے تھے، کونوں میں چند بک ریکس تھے جن میں اسلامی کتب سجی تھی۔ دو چار افراد کہیں نہ کہیں بیٹھے کسی کتاب یا تصویر میں مصروف دکھائی دیتے تھے۔ غالباً ابھی ابھی وہ لوگ ظہر کی جماعت سے فارغ ہوئے تھے۔ میں نیچے نہیں بیٹھ سکتی، ہم کہیں اوپر بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کی بات پہ ڈاکٹر رائد نے سر ہلا دیا اور ایک کونے میں چلے آئے۔ وہاں ایک میز کے گرد دو کرسیاں رکھی تھیں، ساتھ کھڑکی تھی۔ اس کے شیشے پہ بھی ہلکی سی دھند جمی تھی، لیکن باہر کی طرف وہ اس پہ لکیریں نہیں کھینچ سکتی تھی۔ بتائیے، کیا چیز آپ کو آج مسجد کھینچ لائی؟ وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے تو ماہی نے بیک پیک سے اسکیچ بک نکالی مگر اسے کھولا نہیں۔ اس نے ڈاکٹر رائد کو دیکھتے ہوئے بے بسی سے پوچھا، ایک بچہ ہے، میں اس کا گلا دبا کے اسے مارنا چاہتی ہوں۔ 2 دفعہ کوشش کی ہے لیکن وہ نہیں مرتا۔ میں آپ سے پوچھنے آئی ہوں کہ میں اسے کیسے ماروں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس منظر کو یہی روک کے ہم اپنی کہانی میں واپس جاتے ہیں۔ مبین منزل پہ رمضان کی رونق اس سال گزشتہ برسوں جیسی نہیں تھی۔ وہ جو اسلام آباد سے یہاں ایک شادی اٹینڈ کرنے آئی تھی، اس کی زندگی یہی رک کے رہ گئی تھی۔ جیسے پینٹ کی ٹیوب کا ڈھکن بند کرنا بھول جاؤ اور سارا پینٹ وہیں سوکھ جائے، رنگ رہ جاتا ہے مگر وہ رنگ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر وہرا کی اپوائنٹمنٹ کے بعد مالا اور مویت نے طے کیا تھا کہ وہ ماں کو ان کی بیماری کا علم نہیں ہونے دیں گے۔ ماں ویسے بھی مزید تھکی ہوئی اور غنودہ غنودہ دکھائی دیتی تھی۔ فی الحال ان کو ایپی ویل دی گئی تھی تاکہ ان کو فٹس دورے نہ پڑیں اور دماغ میں ٹیومر کی سوجن کو کم کیا جا سکے۔ ماں لاؤنج میں ڈرامہ دیکھتے ہوئے سو گئی تھی اور وہ کبیرہ تائی کے فون کے بعد بے چین سی تھی۔ ماہی کو جیسے ہی کال ملائی اس نے جھٹ فون اٹھا لیا۔ کیا کہا ڈاکٹر وہرا نے؟ ماہی اس سے زیادہ بے چین تھی۔ پاکستان سے ایک ایک فون کال کی منتظر، لیکن ہر گھنٹی پہ ڈر جانے والی۔ گلائیوما ہے، اس کی آواز مدھم ہوئی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نے اتنی دعائیں مانگی ہیں کہ یہ ٹیومر بے ضرر ہو، یہ پھیلنے والا نہ ہو، پھر کیسے؟ وہ بے یقین تھی۔ ماہی، کبیرہ تائی کا فون آیا تھا۔ مالا کی سوئی کہیں اور اٹکی ہوئی تھی۔ ان کو معلوم ہے گلائیوما کے بارے میں۔ واٹ؟ ماہی کسی خواب سے جاگی۔ ان کو کیسے معلوم ہوا؟ یہی تو میں سوچ رہی ہوں۔ چارجنگ کم ہونے کی ٹون بجی تو مالا موبائل کان سے لگائے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صبح اس کا چارجر بجلی کی وولٹیج اوپر نیچے ہونے سے جل گیا تھا۔ وہ اپنی الماریوں کے دراز کھول کے چیک کرنے لگی۔ ایک پرانا چارجر یہیں کہیں رکھا یاد آ رہا تھا۔ ہمارے ملازم، ماہی فوراً سے نتیجے پہ پہنچ گئی۔ انہوں نے ہی بتایا ہوگا۔ نہیں یار، ان کو خود نہیں معلوم، پھر وہ سب پرانے ملازم ہیں۔ ایک دراز بند کرتے کرتے وہ ٹھہر گئی، دھیرے سے اسے واپس پورا کھولا۔ وہ کیف، وہ تو نیا ہے، کیا پتا وہی انوالوڈ ہو۔ اس کو میں نے خود ہائر کیا ہے ماہی، وہ کیسے انوالوڈ ہو سکتا ہے؟ اچھا میری چارجنگ ختم ہونے والی ہے۔ اس نے فون رکھ دیا اور وہیں زمین پہ بیٹھ گئی۔ دراز پورا کھول لیا، وہاں ایک مخمل کا بیگ رکھا تھا۔ کشمالہ کی سبز آنکھوں میں مسکراہٹ اتر آئی، جیسے ایک پرانے دوست سے ملاقات ہوئی ہو، وہ جس سے عرصے سے ناراضی چل رہی ہو۔ اس نے بیگ نکالا اور دھڑکتے دل سے کھولا۔ اندر ترتیب سے 8 خانے بنے تھے۔ ہر خانے میں مختلف سائز کے پینٹ برش رکھے تھے۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے برشز کے اکڑے بالوں کو چھوا، وہ مضبوط مگر نرم تھے۔ بزنس، اکاؤنٹس، سیلز، کسٹمرز، ان سب میں گم ہو کے اسے یہ بھول ہی گئے تھے۔ اس روز اسٹوڈیو کی صفائی کرتے وقت وہ بہت سا سامان نکلا تھا جسے اس نے ایک کیبنٹ میں بنا کچھ محسوس کیے ڈلوا دیا تھا، کیونکہ ان میں موجود اس کے فیورٹ برشز اب تک خراب ہو چکے تھے۔ لیکن یہ والے برش، یہ اس نے بہت چاہ سے لیے تھے مگر کبھی استعمال نہیں کیے۔ شاید وہ برش بھی
اس سے ناراض تھے اور شاید وہ کبھی انہیں استعمال نہیں کر سکے گی۔ ماں کا ٹیومر پھر سے یاد آ گیا۔ اس نے دراز بند کر دیا۔ مالا نے ماہی کو کہہ دیا تھا کہ کیف ملوث نہیں ہو سکتا، لیکن ماہی کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے چھت کو دیکھتی کچھ سوچے گئی۔ کبیرہ تائی کو کیسے معلوم ہوا؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی۔ کوئی ہے ان کے گھر میں جو جاسوسی کر رہا ہے، یا پھر وہ بچہ۔ اس نے سر جھٹکا اور موبائل اسکرین روشن کی۔ پھر سلیم کو کال ملائی۔ کینیڈا آنے سے قبل اس نے سلیم کی منتوں پہ اپنا پرانا اینڈرائیڈ فون اسے دے دیا تھا۔ سلیم ٹچ موبائل پہ خوش ہو گیا تھا۔ مالا اسلام آباد ہوتی تھی تو ماہی سلیم کو واٹس ایپ کال کر کے بخت بی سے بات کرتی اور گھر کی دیکھ بھال کی ہدایت دیتی رہتی تھی۔ گھر میں کون آیا کون گیا، ماہی کو برٹش کولمبیا میں بیٹھ کے بھی ساری خبریں مل جاتی تھیں۔ سنو سلیم، گھر سے باہر نکل کے مجھ سے بات کر سکتے ہو؟ رازداری سے پوچھا۔ باجی، وائی فائی ختم ہو جائے گا اور ڈیٹا میرے پاس ہے نہیں، وہ معصومیت سے بولا۔ ہاں تو اپنا جیب خرچ موبائل پہ فلمیں بھروانے میں نہ ضائع کیا کرو نا۔ اچھا سنو، آواز آہستہ کی، یہ کیف کیسا آدمی ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ تمہاری بات پسند آئی تو کیا پتا میں تمہیں نیا فون بھجوا دوں۔ اور شرٹیں بھی؟ شرٹ نہیں ہوتا، شرٹ ہوتا ہے کمبخت، وہ دانت کچکچا کے بولی۔ سوری باجی، وہ ہر دفعہ ڈٹائی سے دانت نکال کے سوری کہہ دیا کرتا تھا، سیکھتا نہیں تھا۔ تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ایسے بہت سے افسانے اور ناول سننے کے لیے میرے چینل ناولز ہی ناول کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔